صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے سورہ نساء کا رکوع نمبر 23 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 3 پیش کروں گا. حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر اور علمی نکات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیکا. انا اصل میں تھا انا نا، بے شک ہم نے. اوحینا اکرمنا کی طرح، اوحا یوحی ایحاءن، اصل میں اوحیا یوحی ایحاءن، اکرما یکرم اکرامن کی طرح وحی کرنا. بے شک ہم نے وحی کی ہے الیکا اے نبی آپ کی طرف، کما ایسے کی ہے، اوحینا الی نوح جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ اور ان پیغمبروں کی طرف جو نوح کے بعد آئے. واوحینا الی ابراہیم اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اسماعیل کی طرف، و اسحاق و یعقوب اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط اسباط سبت کی جمع ہے اولاد کو کہتے ہیں، الاسباط اولادیں اور ان کی اولادوں کی طرف، و عیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان ایوب یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف جیسے ہم نے وحی کی، یعنی آپ پر اسی طرح ہم نے وحی کی ہے. وآتینا داود زبورا اور ہم نے داؤد کو زبور دی. ورسلاً اور بہت سے پیغمبر، قد قصصناہم قص یقصو اصل میں تھا قصص یقصصو، اس کا معنی واقعہ سنانا یا نقل کرنا. قصاص بھی اسی سے ہے نا کہ وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے، اس میں برابری. ایک نے کسی کو قتل کیا تو اس کے جواب میں وہی عمل ریپیٹ ہو جاتا ہے، اس کو قتل کیا تو قصہ ایک کام ہو چکا ہے اس کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو نقل کرنا ان سب معنوں میں یہ آتا ہے. وَرُسُلًا اور بہت سے پیغمبر ایسے ہیں، قد قصصناہم قصصنا ضربنا کی طرح ہم نے بیان کر دیے ہیں ان رسولوں کو، علیکا اے نبی آپ پر، ان کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہیں جن کو ہم قرآن میں بیان کر چکے ہیں. وَرُسُلًا اور بہت سے پیغمبر ایسے ہیں، لم نقصصہم کہ ہم نے بیان نہیں کیا، نقصص ننصر کی طرح، نصر ینصر قصص یقصص، قصص یقصص کو پڑھا جاتا ہے قص یقص. بہت سے رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے بیان نہیں کیا علیکا آپ پر. وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے، تکلیما کلام کرنا، یعنی یہ دوبارہ اس کی تاکید کے لیے کہ اللہ نے یعنی موسیٰ سے تو براہ راست کلام کیا، کلم یکلم تکلیما کلام کرنا. وَرُسُلًا یہ جو رسول تھے، مبشرین و منذرین یہ خوشخبریاں دینے والے بھی تھے، منذرین ڈرانے والے بھی تھے. بشر یبشر تبشیراً خوشخبری دینا، انذر ینذر انذاراً ڈرانا. لِأَلَّا یکونا، لِأَلَّا اصل میں تھا لی ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہیں، یکونا کا معنی ہونا، للناس کا معنی لوگوں کے لیے. لِأَلَّا یکونا تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن حجت، لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ مل جائے اللہ کے خلاف. بعد الرسل رسولوں کے بعد اللہ کی حجت اپنے بندوں پہ تمام ہو گئی ہے، ورنہ کل اللہ قیامت میں عذاب دے گا تو لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف ایک حجت قائم ہوگی کہ تو نے پیغمبر تو بھیجے نہیں تھے، تو ہمیں کیسے عذاب دے رہا ہے. یہ مطلب ہے آیت کا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہے زبردست غالب اور حکمت والا. لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے، بما انزل الیکا اس چیز کی جو اس نے آپ پر نازل کی، یعنی اس چیز کے بارے میں گواہی دیتا ہے، انزلہ بعلمہ کہ اس چیز کو اللہ نے نازل کیا اپنے علم کے ساتھ، اللہ کے علم میں تھا، یہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے اور اس علم کے مطابق اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا اور اللہ کافی ہے گواہی کے طور پر. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا انہوں نے، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا ایسی گمراہی، بعیدا عن الحق جو حق سے بہت دور ہے. ان الذین کفروا وظلموا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور انہوں نے ظلم کیا،
لم یکون اللہ، نہیں ہے اللہ ایسا، لیغفر لہم، کہ ان کی اللہ مغفرت کر دے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ لیہدیہم، کہ اللہ ان کو ہدایت دے طریقہ راستے کی، تفسیر میں آئے گی ڈیٹیل انشاءاللہ، الا طریقہ جہنم، ہاں ایک طریقہ، ایک راستہ ان کو بتائے گا، وہ ہے جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ، یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خیر ہے تمہاری، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کا ہے، یعنی تمہارے انکار سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، غلا یغلو غلوًا، زیادتی کرنا، غلو کرنا، آج بھی اردو میں یہ جب استعمال کرتا ہے، بھائی یہ تو غلو کر رہا ہے، غالی ہے، کہتے ہیں نا غالی ہے وہ، اس میں غلو کرنے والا۔ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ، اور مت بولو اللہ پر، الا الحق، مگر درست بات، اللہ کی طرف صحیح بات منسوب کرو۔ انما المسیح، بے شک جو مسیح علیہ السلام تھے، عیسی ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، ایسا کلمہ، القاہا، القا اصل میں تھا القیا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، القیا یلقی القاءن، القا کرنا، ڈالنا، القاہا، یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ نے ڈالا تھا، الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح ہیں، فآمنوا باللہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہا کرو تین، یہود عیسائی کہتے تھے نا اللہ تین ہے اور تین کا مجموعہ پھر ایک ہے، یعنی اللہ، مریم اور عیسیٰ، بعض ان کے فرقہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا، یہ تین کا عدد چھوڑ دو، انما ہوا، انتہو، رک جاؤ اس عمل سے، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیر ہے، یہ تین کا عدد اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی اس قسم کا رابطہ نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا قرار دیا جائے، یا ایک کسی کو بھی کسی بھی معنی میں الہ قرار دیا جائے، تو اللہ ایک ہے، بس وہ اپنی مخلوق سے بالکل منفرد اور جدا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف ایک الہ ہے جو اکیلا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون سے پہلے من محذوف ہے، یعنی من ان یکون لہ ولد، اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یہ ایک عیب ہے اس کے حق میں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اسی کا ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کارساز ہونے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہ تو جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، آگے ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس سے پہلے والے رکوع میں یہودیوں کا اعتراض تھا کہ آپ اللہ کو دکھاتے، یعنی آسمان سے ہمارے سامنے کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی، تو ان آیتوں میں اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا وہی طریقہ ہے جو ہمیشہ سے پیغمبروں پر رہا ہے، اور ان پیغمبروں کو تم بھی ایمان ان پیغمبروں پر رکھتے ہو، نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام، ان سب پر تو تمہارا بھی ایمان ہے، تو جیسے سب پر وحی آئی ہے تو ایسے ہی نبی پر وحی آ گئی، کسی پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ آسمان سے پوری کتاب آئی ہو اور وہ براہ راست پکڑا دی گئی ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک، اے نبی آپ غم نہ کریں ان کے اعتراض پر، پریشان نہ ہو، ہم نے آپ پر ویسے ہی وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نوح پر وحی کرتے تھے، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو بہت سارے پیغمبر آئے ان پر کرتے تھے، اور ہم نے ایسے ہی آپ پر وحی کی جیسے ہم نے ابراہیم پر وحی کی، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور آگے ان کی اولادوں میں جو بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی، لیکن وہ زبور بھی ایسے نہیں مل گئی ان کو، وہ بھی آسمان سے آیتوں کی شکل میں ایسے ہی نازل ہوئی ہے جیسے آپ پر قرآن نازل ہوا۔
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قبل، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اس آیت کے علاوہ باقی قرآن میں، اور بہت سے تو ایسے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا. لیکن یہ سارے پیغمبر ایسے ہیں جن پر کوئی آسمان سے ایسے کتاب نہیں آئی، بلکہ وہی طریقہ جبریل کے ذریعے آپ پر جیسے جبریل وحی لائے تو ایسے ہی ان پر بھی لائے. تو یہودی ان کو مانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں مان رہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہاں موسیٰ سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، ان پر ایسے وحی نہیں آئی جیسے باقی پیغمبروں پر آئی ہے. تو ایک موسیٰ پر جو وحی آنے کا انداز تھا وہ آپ باقی پیغمبروں پر تو منطبق نہیں کرتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ منطبق کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ یعنی لاکھوں پیغمبروں میں، ہزاروں میں ایک پر جو وحی آ رہی ہے جس انداز سے، تو اس کو آپ دیکھ رہے ہو اور باقیوں کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ مطلب ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہاں موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ پیغمبروں کا کام کیا تھا، ان کا کام لوگوں کو خوشخبری دینا کہ جو ان پر ایمان لائے گا، جو نیک عمل کرے گا ان کو خوشخبریاں سنانا، اور جو ایمان نہیں لائے گا منذرین، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا. یہ دو باتیں تمام پیغمبروں میں مشترک تھیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور اللہ نے اتنے سارے پیغمبروں کو بھیجا کیوں؟ اس کی وجہ آگے آیت میں اللہ بیان کر رہے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ کے لیے اپنے بندوں، اللہ کے خلاف انسان حجت نہ قائم کر سکیں کل قیامت کے دن. ان پیغمبروں کے بعد اب حجت نہیں قائم ہو سکتی. دیکھیں دو طرح کی برائیاں ہوتی ہیں. کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں عقل سے پتہ ہے کہ یہ بری ہیں، جیسے چوری کرنا، جھوٹ بولنا. ان پر تو سزا آخرت میں ملتی، چاہے پیغمبر دنیا میں نہ بھی آتے. اللہ خود پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی عقل تو دی تھی نا کہ تم یہ کام نہ کرو. ایک آدمی کسی کو بے گناہ کو اٹھ کے قتل کر دیتا ہے، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن پر پیغمبروں کے آئے بغیر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو اور اس نے شرک کیا اور مر گیا تو بھی آخرت میں سزا ملے گی، کیونکہ اللہ کہے گا کہ یہ تو عقل سے تھا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا، تمہارے ہاتھوں کا، تم اس کو کیوں پوج رہے تھے بھائی، تم اس کو کیوں خدا سمجھ بیٹھے تھے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس میں ہم وحی کے محتاج ہیں. جب تک پیغمبر نہیں بتائیں گے ہماری سمجھ میں بات نہیں آئے گی، ہم نہیں فیصلہ کریں گے کہ یہ اچھی ہے یا بری. جیسے اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے، تو پیغمبر بتائیں گے بھئی اللہ اس طرح سے عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ 5 ٹائم یوں وضو کرو، پھر یوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر فاتحہ پڑھو، پھر تلاوت کرو، سال میں زندگی میں ایک دفعہ اس طرح بیت اللہ کا حج کرو. یہ تب چیزیں وہ ہیں، نکاح ہے، طلاق کے حکام ہیں، وراثت کے حکام ہیں. اب بھائی کا دگنا حصہ ہے، بہن کا آدھا حصہ. اگر بہن بھائی سے دگنا مانگے گی تو یہ ظالم ہوگی، یہ عقل سے نہیں پتہ چلتا، یہ شریعت بتائے گی. اور بھائی اگر بہن کو آدھا بھی نہیں دے گا تو وہ ظالم ہوگا، یہ شریعت ہمیں بتائے گی. طلاق کے حکام ہو گئے، خلا کے حکام ہو گئے، میاں بیوی کے حقوق ہو گئے، ماں باپ کے حقوق ہو گئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں وحی کی رہنمائی کے بغیر ہماری عقل صحیح استعمال نہیں ہوتی. آپ دیکھ لینا کہ وحی کے گائیڈنس نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں دنیا میں کیا قانون بنے. ہومو سیکس کو انہوں نے جائز کر دیا، اور شاید آگے چل کے معاذ اللہ بولتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ جو محرم رشتے ہیں ان سے نکاح بھی شاید الاؤ ہو جائے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی ہدایت کے بغیر عقل جو ہے نا یہ گمراہی ہے. تو بہت سی چیزوں میں عقل آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتی، وہاں پیغمبروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان احکام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم پر حجت تمام ہو چکی ہے. تمہاری عقل اگرچہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب اللہ کے نمائندے اور سفیر نے آ کے بتا دیا تو اب تو عقل کہے گی بھائی ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، اللہ غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ مطلب ہے آیت کا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہاں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس نے اتنے سارے پیغمبروں کو بھیج کے حجت تمام کر دی. اور حکمت کہ ویسے بھی سزا دے سکتا تھا لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. پہلے بندوں پر حجت تمام ہو تاکہ جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں وہ سیدھے پہ چلیں، جو غلط راستے پہ چلنا چاہیں وہ غلط پہ چلیں. تو یہ اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا ہے. ایسے ہی اٹھا کے لوگوں کو جنت میں ڈال دینا، یہ سب کو ویسے ہی اٹھا کے جہنم میں ڈال دینا، اللہ کی حکمت اس کا تقاضا نہیں کر رہی تھی. حکمت یہ تھی کہ آزمائش ہو، اور پھر لوگ جو کامیاب ہوں وہ جنت میں جائیں، جو ناکام ہوں وہ جہنم میں جائیں. یہ مطلب ہے حکیمہ ہونے کا. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا وہ اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے، یعنی وہ صحیح نازل کیا ہے بالکل، کیونکہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. یہ لیکن کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم بھی جب اردو میں استعمال کرتے ہیں نا لیکن،
تو کیا مطلب پیچھے کوئی بات ہم نے کی ہوتی ہے, اس سے ایک پیغام اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھ سے جب چاہو جتنا چاہو قرضہ مانگو, ایک مثال دے رہا ہوں, یا آپ مجھ سے جب چاہو ملاقات کے لیے آ جاؤ, میں آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. اس سے ایک دم ایک وہم جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ رات 2 بجے آ جائیے. حالانکہ رات کا ٹائم تو خود بخود مستثنا ہوتا ہے نا. یہ جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ جب چاہو ملاقات کے لیے آؤ, تو مطلب صبح آؤ, دوپہر آؤ, شام آؤ. یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کے 2:30 بجے آ جائیں, یہ تو سونے کا ٹائم ہے. تو یہ وہم ہو سکتا تھا میری بات سے, تو میں اس وہم کی نفی کے لیے کہتا ہوں لیکن بھائی یہ میں بتا دوں کہ سونے کے ٹائم میں نہیں آئیے گا آپ. تو یہ لیکن کا لفظ اس کو عربی میں کہتے ہیں استدراک کے لیے, کہ ایک بات پہلے آپ نے کی ہے اس سے ایک وہم ہو رہا ہے, تو اس وہم کی نفی کے لیے. اس کی مثال ایسے جیسے فقہا کہتے ہیں, جیسے نحو کے علماء کہتے ہیں جو عربی گرامر کے, کہ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جاءنی القوم الا حمارن, میرے پاس پوری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ گدھا تو قوم میں داخل ہی نہیں ہے, تو اس کو نکالا کیوں جا رہا ہے قوم سے. تو بھئی ایک وہم پیدا ہو رہا تھا, جب قوم آئے گی تو تمام لوازمات کے ساتھ آئے گی نا. تو پہلے زمانے میں جب قوم آتی تھی تو گدھوں پہ سوار ہو کے آتی تھی, گھوڑوں پہ سوار ہو کے آتی تھی, کچھ پیدل آتے تھے. تو وہم ہو رہا تھا کہ جب قوم آئے گی تو ان کے گدھے بھی ساتھ ہی ہوں گے, تو بتا دیا اللہ ہمارا نہیں, گدھے نہیں ہیں. تو یہ ایک وہم کا ازالے کے لیے بھی. تو یہاں بھی لیکن کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے پوری بات واضح کر دی کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو بھیجا, سب پہ وہی نازل کی, اور یہ وہی ایسے ہی کی جیسے آپ پر کی ہے. تو اس سے تو آپ کی نبوت ثابت ہو چکی ہے. اب تو یہودیوں کو کہنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے مان لیا, پھر بھی نہیں مانتے. اب جب نہیں مانتے تو اے نبی آپ غم نہ کریں, کیونکہ اللہ بہرحال گواہی دے رہا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا وہ ٹھیک نازل ہوا ہے, اللہ کے علم کے مطابق نازل ہوا, اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. تو ان دونوں کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو ان یہودیوں کے اور غیر مسلموں کے طعنوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے. لیکن اللہ یعنی اس سے گویا یہ وہم ہو رہا تھا کہ اب تو سبھی مان جائیں گے, مگر پھر بھی نہیں مان رہے, تو اس سے نبی کو غم ہو رہا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ غم نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ درست نازل کیا ہے, اور اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. اور ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو نہیں مان رہے اتنی واضح دلائل کے بعد بھی, اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہو گئے, وصدوا عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کیونکہ اہل کتاب کافر بھی تھے اور دوسروں کو بھی اسلام میں آنے سے روک رہے تھے. تو فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا, یہ لوگ بہت حق سے بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا, جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, یعنی لوگوں پر ظلم. وجہ اس کی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے دوسرے بھی ایمان میں داخل نہیں ہو رہے, تو یہ لوگوں پر ظلم ہے. جو ظلم کیا, لم یکن اللہ لیغفرہم, اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں, اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کرے. ولا لیہدیہم طریقہ, اور اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کو راستہ دکھائے, یعنی جنت کا راستہ. تو مراد اس سے وہ اہل کتاب ہیں جو توبہ کے بغیر مر جائیں, کیونکہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے گی. القرآن یفسر بعضہ بعضا, علماء کہتے ہیں قرآن میں ایک آیت دوسری کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے. دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کیے بغیر مر جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کرے اور نہ ان کو راستہ دکھائے. ہاں ایک راستہ دکھائے گا, اللہ طریقہ جہنم, وہ جہنم کا راستہ ہے. خالدین فیہا ابدا, جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اشکال ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور کروڑوں اربوں سال آگ میں جلتے رہیں. یہ تو ایک عام آدمی کے لیے یہ کام تصور اس کا بہت مشکل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. اللہ کو ان پہ ترس نہیں آئے گا, کیونکہ یہ جو جرم کر کے گئے ہیں اس جرم کی بیس پر یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. اور جب یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے نکال, تو اللہ کو ان پہ ترس نہیں آئے گا. قرآن میں سورہ مومنون میں ہے کہ اہل نار کہیں گے ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ایک دفعہ ہمیں نکال دے. لیکن اللہ کیا فرمائیں گے, اخسؤوا فیہا, اسی میں رسوا ہو کے پڑے رہو. ولا تکلمون, مجھ سے کلام مت کرو. اس لیے کہ جب بھی میں تم پر رحمت کا ارادہ سوچتا ہوں تو تمہاری ماضی میں جو تم نے غلطیاں کی ہیں, وہ غلطیاں کیا ہیں؟ سورہ دخان میں ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. حدیث میں آتا ہے کہ اہل جہنم جو ہے نا اپنے اوپر غصہ کریں گے اور اپنی انگلیاں نوچیں گے جہنم کی آگ میں
کہ کاش ہم نے یہ کفر نہ کیا ہوتا، اور اپنے اوپر غصہ کریں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہ ہمیں کیوں عقل نہیں آ رہی تھی، کیوں ہم پیغمبروں کی دعوت کو سن نہیں رہے تھے، ہمارے پاس اس دعوت کو سننے کا وقت نہیں تھا۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ان سے کہیں گے کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ غصہ ہمیں تم پر اس وقت آتا تھا اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ، فتکفرون، اور تم انکار کرتے تھے، تم خدا کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، صبح شام ان نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے، لیکن خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس وقت ہمیں تم پر جو غصہ آتا تھا وہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو یہ اس کا انتقام ہے۔ یہ تو اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا اللہ پر یہ آسان ہے۔ انسان تو آج دیکھیں نا، ملحد لوگ بیٹھ کے باتیں بناتے رہتے ہیں کہ او ہمیشہ ہمیشہ میں کیوں خدا ڈالے گا، خدا کو کیا پڑی اس کی۔ تو خدا بھائی جہاں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہیں خدا میں ایک صفت غضب بھی ہے، انتقام کی۔ تو ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، ہم خدا کی ذات کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ اللہ محبت بھی کرتا ہے اور اس محبت کے صلے میں انعامات بھی دیتا ہے، اور اللہ نافرمانی کے بدلے میں اپنے بندوں پہ غضب بھی کرتا ہے، اور اس کا غضب جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جہنم جو ہے یہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے کہ اللہ کا غضب کیسا تھا، اور جنت اللہ کی اپنے نیک بندوں سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ جب محبت کا اظہار کرتے ہیں نا تو کسی کو بہت بڑا گفٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس گفٹ سے سمجھ جاتا ہے۔ اور جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بعض دفعہ اسے ایسی سزا دیتے ہیں کہ اب آپ اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آئی ہیٹ یو، مجھے آپ سے نفرت ہے، وہ عمل بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کتنا غضب تھا جہنم کی آگ بتائے گی، اور اللہ اپنے نیک بندوں سے کتنی محبت کرتا تھا یہ جنت کی نعمتیں بتائیں گی۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں، اور ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہریں۔ تو یا ایھا الناس، اب اللہ تعالیٰ کیونکہ سورت اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو اب اللہ نے اسلام کے اتنے دلائل دینے کے بعد کہ بھئی پیغمبروں کا سلسلہ تھا، سب پر ایسے ہی وحی آتی تھی، سب کچھ کے بعد اللہ اب حجت تمام کرنے کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ بڑی زبردست جلالی آیت ہے یہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس پیغمبر آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ آ چکے ہیں، من ربکم، اے لوگو تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، پالنے والے کی طرف سے۔ کتنا زبردست انداز ہے یہ، یعنی کوئی ایسے سفیر نہیں ہے جن کا تم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ انسان کا خالق نہیں ہے اللہ، بلکہ رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، تمہاری نشو نما کرنے والا، آسمان سے پیدا کر کے بھول نہیں گیا ہے، آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، پیدا کرنے کے بعد ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر رہا ہے، پھر چوپائے پیدا کر رہا ہے جو جن کا گوشت تم کھاؤ، پھر زمین کی رگوں سے ایندھن پیدا کر رہا ہے، یعنی تمام فیسلٹیز تمہیں دے رہا ہے اور تمہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے زمین میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جو خدا یہ کام کر رہا ہے اس کا تم سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اس خدا کی طرف سے تمہاری طرف ایک سفیر آیا ہے، الرسول، خاص رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حق کے ساتھ آئے۔ ان کی تعلیمات دیکھ لو، اسلام نیچر، اسلام کو یعنی انسانی کی جو فطرت ہے وہ اسلام کو اپیل کرتی ہے، یعنی نیچر کو اپیل کرتا ہے اسلام۔ تو اللہ فرماتے ہیں حق کے ساتھ آ چکے ہیں، فآمنو، اس پیغمبر پر ہے ساری دنیا کے سارے انسانوں ایمان لے آؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ آج دیکھیں سائنس، ٹیکنالوجی، بس دنیا اور پیٹ اور کھانا اور پینا اسی کا ہو کے رہ گیا انسان۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت پیغمبر پر اور اللہ پر ایمان ہے، اس سے انسان کتنا غافل ہو گیا ہے۔ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کر دیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین میں جو تمہیں حکومت ملی ہوئی ہے، وسائل ملے ہوئے ہیں، اس پہ اتراؤ مت، اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کا ہے۔ اللہ تم سے یہ چھین بھی سکتا ہے 2 منٹ کے اندر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہر چیز جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا ہے، حکیمہ، حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب نوٹ کر رہا ہے تو سزا کیوں نہیں دے دیتا؟ بھائی حکمت والا ہے، آزمائش ہے، ایک ٹائم پہ سزا ملے گی، ایک ٹائم پہ جزا ملے گی۔ ابھی نہ نیک عمل کرنے والے کو فوراً اچھا بدلہ ملے گا، نہ برے عمل کرنے والے کو فوراً سزا ملے گی، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو ساری دنیا کے سارے انسانوں سے اللہ نے الگ خطاب کیا، ہندوؤں سے، سکھوں سے، ملحدین سے، اور پڑھے لکھے لوگوں سے اور ان پڑھ لوگوں سے، کالے گوروں سے الگ خطاب، اور خاص طور پر عیسائیوں سے اللہ الگ خطاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ ایک اسٹیپ ہے ان کے اور اسلام کے درمیان، اور ان کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ غلو فی الدین،
عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا اور حضرت مریم اور عیسیٰ کو الہ قرار دینا، تو اللہ فرماتے اب الگ سے اس طبقے سے خطاب ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ ابن مریم سے محبت اعتدال سے، اس محبت میں ان کو خدا کا درجہ مت دو۔ دیکھیں دیندار لوگوں میں جو خرابی آتی ہے وہ یہ خرابی نہیں آتی کہ وہ اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیں، بلکہ وہ محبت میں غلو کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بری ہیں۔ پیروں سے محبت ہوتی ہے، پھر ان کے مزار بنا دیتے ہیں، ان پہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جا کے جو ہے نا وہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ تو یہ سب غلو ہے۔ تو اے اہل کتاب، تم دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ کیا مطلب؟ حق یہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، عیسیٰ ابن مریم نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ خدا کا جزو ہیں جو عیسائیوں کے مختلف فرقے مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان سب سے برات کا اعلان کرو۔ کیوں؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، کیونکہ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہیں رسول اللہ کے قاصد ہیں۔ بھائی اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں آئے ہیں انسان۔ وَكَلِمَتُهُ، سوال پیدا ہوتا ہے ان کا باپ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن میں ہے نا سورہ یاسین میں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ اپنی قدرت دکھانی تھی، بھائی میں کسی کو پیدا کرنے کے لیے باپ کا محتاج نہیں ہوں۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم کی مثال۔ آدم کا تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، مٹی سے بنا کے بول دیا کن ہو جا فیکون، ہو گئے وہ۔ تو ایسے ہی عیسیٰ کو بھی اللہ نے کہا کلمہ کن استعمال کیا، کن ہو جا، ہو گئے وہ۔ تو یہ مطلب ہے اللہ کے یعنی عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہنے کا۔ تو انجیل میں بھی اور تورات میں بھی حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا ہے، تو یہاں سے بھی عیسائی گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ کا مطلب اللہ کا کلام۔ تو اللہ نے جو کلام کیا وہ مجسم ہو کے عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہو گیا، اور کلام انسان کے علاوہ چیز نہیں ہوتی بلکہ انسان کی صفت ہوتی ہے۔ میرا کلام میرے علاوہ نہیں ہے، وہ میری ایک صفت ہے، تو گویا عیسیٰ اللہ کی صفت ہیں۔ تو ایسے گھما پھرا کے نے پیچیدگی میں ڈال دیا لوگوں کو۔ اور پھر قرآن میں تورات انجیل میں یہ بھی تھا کہ اللہ کی روح ہے، یعنی روح ہے اللہ کی طرف سے، تو گویا اللہ جو ہے نا اللہ کی روح عیسیٰ کی بن مریم کے باڈی میں آئی۔ تو یہ اس طرح کے ان کے مختلف فرقے مختلف قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کلمہ کہا مجازن۔ مجازن کا مطلب وہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئے جس طرح سے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اللہ نے کلمہ کن استعمال کیا اور پیدا ہو گئے۔ وہ ہیں وہ انسان گوشت پوشت کے بنے ہوئے، وہی دو ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، ناک، دل، دماغ، جگر جو انسانوں کا ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اور روح منہ کا مطلب اللہ کی طرف سے روح ہیں، روح زندگی کو کہتے ہیں، یعنی یہ وہ زندگی ہے جو اس پروسیس کے تحت وجود میں نہیں آئی جو عام انسانوں کا پروسیس ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی قدرت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی اللاجیکل کام ہوا ہے ایک، یعنی اللاجیکل کا مطلب ایک ایسا کام جس کا بظاہر کوئی سائنسی سبب نہیں ہے۔ تو یہ روح منہ، اللہ کی طرف سے روح یعنی زندگی ہے، یعنی عیسیٰ ایک ایسی زندگی ہیں جو براہ راست اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی قدرت ہے اس میں، اور اس کا اسباب کو اللہ نے درمیان سے ہٹا دیا۔ تو اس معنی میں اللہ نے عیسیٰ کو روح کہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی جان ان میں آ گئی ہے، تو یہ مطلب ہے وَكَلِمَتُهُ، اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ قدرت، کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا، ایسا کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، یعنی کن کا کلمہ۔ اور جبریل کے ذریعے یہ کلمہ پھونکا گیا ہے آپ کے، یعنی یہ جو کن کا کلمہ ہے یہ جبریل کے ذریعے جبریل نے حضرت مریم کے جو ہے بطن میں پھونک لگائی، جس سے حمل ٹھہرا ان کے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس اللہ پر ایمان لے آؤ جیسے لانے کا حق ہے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے پیغمبروں پر، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ تین کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ بس اللہ اکیلا تنہا ہے، اس کا اپنی مخلوق سے کوئی ایسا راستہ نہیں، ایسا واسطہ نہیں ہے کہ جس کی بیس پر آپ مخلوق کو اس کا جزء قرار دو۔ انتہو، اللہ دھمکی دے رہے ہیں، انتہو اے عیسائیو، رک جاؤ اس بات سے، خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ اللہ قیامت میں تمہیں چھوڑے گا نہیں اس جرم کی وجہ سے۔ انما اللہ الہ واحد،
بے شک اللہ الہ ایک معبود ہے، واحد اکیلا ہے، ہر لحاظ سے اکیلا. یہ نہیں کہ تین کا مجموعہ ایک ہی ہوتا ہے اور ایک کا مجموعہ، یہ جو عیسائی اس طرح کی باتوں کو گھماتے ہیں، نا 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 نا، الہ واحد، ایک اکیلا خدا ہے بس، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. سبحانہ، اس بات سے وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا، عیسیٰ کا نہیں ہے، مریم کا نہیں ہے، سب اسی اکیلے اللہ کا ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں وہ بھی. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے، کام بنانے کے اعتبار سے کافی ہے، مشکل کشا، حاجت روا اکیلا اللہ ہے. عیسیٰ سے مدد طلب مت کرو، مریم سے مدد طلب مت کرو، اکیلا اللہ تم سب کے لیے کافی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا دے گا. یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی. کیسی شاندار توحید اللہ نے، اور کتنے صاف ستھرے عقائد اللہ نے بیان کیے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں ایسا پیارا مذہب دے دیا اس نے، کتنا فطرت کو، نیچر کو اپیل کرتا ہے. نہ اللہ نے ہمیں ایتھیس بنایا، اللہ کا بڑا فضل ہے. ملحد بھی نہیں بنایا کہ ہم سارے سلسلے کا ہی انکار کرتے ہیں جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہے. اتنے سارے پیغمبروں کا وجود جن کے آج تعلیمات دنیا جانتی ہے، جن کے ناموں کو جانتی ہے، اور انہی کا انکار کر دینا. اور اللہ کا فضل ہے، نہ ہم ہندو ہیں کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہوں، پتھروں کی، چوہوں کی، گایوں کی، اور نہ ہم اللہ کے فضل سے عیسائی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم سے مرادیں مانگ رہے ہوں، نہ ہم یہودی ہیں کہ دنیا میں سود کے نظام کو نافذ کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کے قتل کی کوشش کی. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا، اور قرآن ہمیں دے دیا کہ براہ راست آج ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں جو تمام قسم کی تحریفات سے پاک ہے، اور براہ راست اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ نعمت صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہے، اور اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ہر مسلمان دن میں کم سے کم 7 دفعہ اللہ کا شکر اس پہ ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے مسلم پیدا کیا ہے. تو ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا. ہم اگر غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے، پتہ نہیں ہم اس آزمائش میں پورے اترتے کہ نہیں اترتے، ہم اسلام کے بارے میں سوچتے بھی کہ نہیں سوچتے. تو اب اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اب یہ بھی احسان کر کہ اسی اسلام پر ہمیں باقی رکھ. اور یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ہدایت دے دی تو اب اس ہدایت سے ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، کیونکہ دنیا بڑی فتنہ، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے، غیر مسلموں کی ترقیوں کو دیکھ کے بعض دفعہ انسان پھسل جاتا ہے، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کو دیکھ کر بعض دفعہ اسلام سے پھر جاتا ہے انسان کہ یار اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں مسلمان ہیں. تو بعض دفعہ کسی فتنہ پرست کے اعتراضات جو غلط اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن سادہ لو انسان ان کے اعتراضات سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو میں کجی پیدا نہ کر. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے، یہ ہدایت ہم سے چھیننا نہیں. وہب لنا من لدنک رحمہ، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں اور رحمتیں عطا کر. جیسے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دے دی، اور مزید اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرما کہ انک انت الوہاب، بے شک تو لوگوں کو عطا کرنے والا ہے. اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو ایک دن لوگوں کو جمع کرے گا، قیامت قائم ہوگی جس دن حساب و کتاب ہوگا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور قرآن میں دوسرے مقام پر یا اسی آیت پر آتا ہے کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ہمیں پتہ ہے کہ تو ایک دن قیامت قائم کرے گا اور لوگوں سے حساب و کتاب لے گا. انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ لا تزغ قلوبنا والی دعا اور اللہ کا شکر اس کا معمول بنانا چاہیے. یہ تو اس رکوع کی تفسیر تھی. اب میں انشاءاللہ جو اس میں علمی نکات ملتے ہیں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہی پتہ چلی اس سے کہ تمام پیغمبروں پر وحی کا ایک ہی خاص طریقہ ہے، اللہ جبریل کے ذریعے بھیجتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اتنے سارے پیغمبروں کو ایک طرف ذکر کیا اور حضرت موسیٰ کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی حاصل ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بہت جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اس لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد تیسرا نمبر